اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج جناب سلیم ابن قیس الہلالی ان کے متعلق اور بالخصوص ان کی کتاب کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جناب ابان بن ابی عیاش کی توثیقات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ہمارے اہل سنت کے علماء ان کی تضعیف کرتے ہیں اور پھر گالیاں تک آ جاتے ہیں، تو وجہ کیا تھی۔ تو وہ اسباب بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتائے ہیں کہ کن اسباب کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ابھی بہت ساری تفصیل چاہیے، حق بھی بنتا ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے کہ وہ کون سی روایات ہیں، بالخصوص ایک دو میں نے اس دن اس ویڈیو میں بیان بھی کی ہے، تاہم اس کے علاوہ جو باقی حدیث ہیں جو کہ کتب کے اندر موجود ہیں اور پوری سند کے ساتھ وہ روایات موجود ہیں، تو وہ روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ لیکن ابھی ہم کتاب سلیم ابن قیس کے متعلق آپ کی خدمت میں آج معروضات پیش کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ جس طرح ابان بن ابی عیاش کے لیے اس طرح سے زبان اور بڑا سخت لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ بس اوقات تو تہذیب کا لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا، تو ہم نے اس میں ثابت کیا کہ ابان بن ابی عیاش ایک ضعیف راوی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے جن سے اصحاب اجماع، جن کی تعداد 21 میں سے 2 افراد ہیں، حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ، یہ دونوں اصحاب اجماع میں سے ہیں، دونوں ہی ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے، ان کی تضعیف کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہم نے بیان کر دیا۔ ابھی ہم کتاب سلیم ابن قیس کے متعلق، چونکہ اس کتاب کے لیے بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور سارے کا سارا اتہام جناب ابان بن ابی عیاش کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب گھڑی ہے اور گھڑ کر ان کو منسوب کر دیا اس کتاب کو جناب سلیم ابن قیس الہلالی کی طرف۔ ابھی بعض اہل سنت کے کچھ علماء، میں اتنا علماء تو نہیں کہوں گا، البتہ بہرحال چونکہ لبادہ علماء کا انہوں نے اٹھ رکھا ہے، تو وہ جناب سلیم ابن قیس کے وجود کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں، یا اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں سلیم ابن قیس ہلالی کا بھی وجود کا بھی انکار کرے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک جملہ آپ کی خدمت میں مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116، یہ ہماری علم الرجال کی کتاب ہے، اس میں اس کی 4 نمبر جلد میں صفحہ نمبر 116 میں جناب سلیم ابن قیس الہلالی کے متعلق یہ الفاظ موجود ہیں کہ من اصحاب امیر المؤمنین والحسن والحسین والسجاد والباکر صلوات اللہ علیہم وَلَهُ كِتَابٌ رَوَاهُ عَنْهُ ابان بن ابی عیاش وَهُوَ عِنْدِي۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت آیت اللہ علی نمازی الشہرودی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اس اپنی مستدرکات علم رجال الحدیث کے اندر کہ سلیم ابن قیس امیر المومنین کی اصحاب میں بھی شامل ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اصحاب میں بھی شامل ہیں، امام سید سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ان کا شمار ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں بھی یہ شامل ہیں۔ یعنی 5 ائمہ کے اصحاب ہیں، اور بعض جہلاء وہ ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو سامعین، پھر حضرت آیت اللہ علی نمازی الشہرودی اپنی اسی مستدرکات علم رجال الحدیث کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ 5 ائمہ کے صحابی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے کہ جو کہ ابان بن ابی عیاش نے ان سے روایت کی ہے، گڑی نہیں ہے، روایت کی ہے،
اور وَهُوَ عِنْدِي وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116 کی عبارت ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کے متعلق چند احادیث اس کتاب کے متعلق بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ تاکہ اور پوری سند کے ساتھ کہ واقعاً آیا یہ بے سند کتاب ہے، گھڑی ہوئی ہے، یا اس کی پوری سند موجود ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اوپر جو 2-3 اشکالات چھوٹے چھوٹے وارد ہوتے ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے، اور وہ بیان کرنے کے بعد ان کا حل کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں اختصاراً مختصراً انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کتاب ہے میرے پاس تنقیح المقال، علامہ مامکانی کی ہے، بہت بڑی علم الرجال کی کتاب ہے، تقریباً 22,000 سے زائد افراد کے احوال علامہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب میں اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 52، صفحہ نمبر 53 اور صفحہ نمبر 54 تک یہ جناب سلیم ابن قیس کے متعلق اور ان کی کتاب کے متعلق یہاں پہ بہت تفصیلی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو یہاں سے میں لے کر یہ آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو جناب سلیم ابن قیس کی کتاب ہے، اس کی سند کی مدد پہلے نمبر پر پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عدہ الشیخ فی الفہرست سلیم ابن قیس الحلالی یکن ابا صادق لہو کتاب اخبرنا بہی ابن ابی وحید عن محمد ابن الحسین ابن الولید عن محمد ابن القسم الملقب ماجلوی عن محمد ابن علی السیرفی عن حماد بن عیسیٰ و عثمان بن عیسیٰ عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس، کہ شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفہرست میں سلیم ابن قیس کی کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ سلیم ابن قیس کی کنیت تھی ابو صادق، اور ان کی لہو کتاب اخبرنا بہی ابن ابی وحید، فرماتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے کہ جس کی خبر ہمیں ابن ابی وحید نے دی۔ ابن ابی وحید کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر محمد بن حسین ابن الولید نے دی۔ محمد بن حسین ابن الولید کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خبر محمد ابن القاسم الملقب ماجلوی سے نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خبر سنی محمد بن علی السیرفی سے۔ محمد بن علی السیرفی کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ سے اس کتاب کی خبر سنی۔ یہ واضح رہے کہ حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ کے متعلق ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ اصحاب اجماع میں دونوں شخصیات شامل ہیں۔ یہ دونوں پھر آگے کہتے ہیں ان ابان بن ابی عیاش، یعنی حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابان بن ابی عیاش نے۔ اچھا، ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ اصحاب اجماع میں شامل ہیں، اور اصحاب اجماع وہ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی سچے ہوں اور کسی جھوٹے سے نقل کرتے نہ ہوں، بلکہ اس سے نقل کرتے جو ان کے نزدیک سچا ہے۔ تو اہل بیت کے نزدیک یہ دونوں سچے ہیں، اور ان دونوں کے نزدیک ابان بن ابی عیاش سچے ہیں، اس لیے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ ابان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی جناب سلیم ابن قیس نے۔ وہ ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب تھی، یہ پوری سند میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ ہے جناب تنقیح المقال، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52۔ ایک سند ہو گئی اس کی۔ اچھا، ایک سند اس کی اور لے لیں، علامہ نجاشی نے، انہوں نے بھی اس کتاب کی ایک سند اور دیگر سند بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب سلیم ابن قیس کا تذکرہ کرنے کے بعد پورا عنوان قائم کیا علامہ نجاشی نے رجال نجاشی کے اندر، اور پھر فرماتے ہیں کہ لہو کتاب، جناب سلیم ابن قیس کی ایک کتاب ہے، اخبرانی علی بن احمد الکمی، مجھے اس کی خبر دی علی بن احمد الکمی نے۔ قال حدثنا محمد بن الحسین ابن الولید، کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن حسین بن ولید نے،
قال حدثنا محمد بن ابی القاسم ماجلوی، وہ کہتے ہیں مجھے اب محمد بن ابی القاسم ماجلوی نے خبر اس کی دی، عن علی بن محمد السیرفی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی علی بن محمد السیرفی نے، عن حماد بن عیسیٰ و عثمان بن عیسیٰ، قال حماد بن عیسیٰ و حدثنا ابراہیم بن عمر الجمانی عن سلیم بن قیس۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ اس سند میں، اوپر والی سند میں حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ ابان بن ابی عیاش سے اس کتاب کی روایت، اس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا تذکرہ ان سے سنا۔ دوسری حدیث جو ہے اس کے اندر حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ یہ راوی تو اس سند میں ہیں، دوسری سند میں، لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن عمر الجمانی عن سلیم بن قیس، کہتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن عمر الجمانی نے اس کتاب کے متعلق بیان کیا، اور ابراہیم بن عمر الجمانی نے سلیم بن قیس سے اس کتاب کے متعلق یہ ذکر سنا اور انہیں ہم سے بیان کیا۔ اب غور کریں ذرا، یہ بھی رجال نجاشی میں، اور پھر ساتھ تنقیح المقال جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اسی 52 کے اوپر، چونکہ بہت تفصیل انہوں نے اس کتاب کے متعلق یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ تو یہ 2 اسناد آپ کی خدمت میں پیش ہو گئیں اس کتاب کے متعلق۔ پھر سامعین ایک یہ روایت نقل کی ہے علامہ کشی نے، جو کہ رجال کشی کے مؤلف ہیں، انہوں نے، اب میں ذرا اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ رجال کشی ایک عام کتاب نہیں ہے، بہت معتبر کتاب ہے، اور اس معتبر کتاب میں اس طریقے سے یہ الفاظ اس کے متعلق، یہاں پہ سلیم ابن قیس الحلالی کے متعلق ایک عنوان قائم کرتے ہیں علامہ کشی، اور اس میں حدیث بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ۔ قال حدثني محمد بن الحسن البراني قال حدثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم بن عمر الجماني عن ابن أزينة عن أبان بن أبي عياش قال هذا نسخة كتاب سليم بن قيس العامري ثم الحلالي دفعه إلى أبان بن أبي عياش وقرأه وزعم أبان أنه قرأه على علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام قال صدق سليم رحمة الله عليه هذا حديث نعرفه۔ سامن یہ تیسری سند اس کتاب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ رجال کشی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے، سلیم ابن قیس الحلالی، ان کا نمبر یہاں پہ بیان ہے 167۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ علامہ کشی کہتے ہیں مجھ سے محمد بن حسن نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے حسن بن علی بن کسان نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے اسحاق بن ابراہیم بن عمر الجمانی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے عمر بن عزینہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھ سے ابان بن ابی عیاش نے حدیث بیان کی۔ کیا کہا کہ یہ جو نسخہ ہے سلیم ابن قیس کی کتاب کا، انہوں نے سلیم ابن قیس نے میری ابان بن ابی عیاش کی طرف اس حدیث کو، اس کتاب کو ان کے حوالے کیا، وَقَرَأَهُ وَزَعَمَ آبَانَ أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَى علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انہوں نے اس کو بیان کیا امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب کے متعلق، اس کتاب کے اندر پائی جانے والی احادیث کے متعلق سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صدق سلیم رحمت اللہ علیہ ھذا حدیث نعرفہ، سلیم نے سچ کہا ہے، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ حدیث وہ ہے جس کو ہم آل محمد بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ سامعین یہ رجال کشی ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 104 ہے۔ اب 3 اسناد میں نے آپ کی خدمت میں اس کتاب کے متعلق بیان کی ہیں کہ کتاب سلیم ابن قیس کوئی بے سند کتاب نہیں ہے، یہ صرف ابان بن ابی عیاش نے اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ میں نے 3 اسناد بیان کی ہیں، ان میں 2 اسناد میں ابان بن ابی عیاش کا نام ہے، اور باقی ایک سند کے اندر جو درمیان والی سند ہے
اس میں ابان بن ابی عیاش کا نام نہیں ہے۔ البتہ اگر ابان کا نام بھی ہو تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، ہم نے اس کی توثیقات پہلے پیش کر چکے ہیں۔ 41-42 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ اگر آپ دوبارہ اس کو سنیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا اور یہ گفتگو زیادہ آپ پر نتیجہ خیز آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ سامعین، یہاں یہ 3 اسناد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ رجال کشی سے، ایک تنقیح المقال سے، 2 تنقیح المقال اور اس سے رجال نجاشی سے۔ سامعین، اب چند ایک اعتراض ہیں اس کتاب کے اوپر، تو ذرا وہ اعتراضات پہلے سن لیں اور پھر ان کے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں، اور اینڈ پہ تھوڑی سی گفتگو اور بھی میں آپ کی خدمت میں کہ علماء جن کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے اس کتاب کو کیا حیثیت دی ہے، کس نظر سے اس کتاب کو دیکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ اعتراض سن لیں۔ اعتراض ایک یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ مفید نے شرح اعتقادات ابن بابویہ، اس کے اندر اس کتاب کے متعلق ہے کتاب غیر صحیح ہے، متدینین کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تمام کتاب پر عمل کرنے سے اجتناب کریں۔ تو یہاں یہ قول در حقیقت ہے ابن الغزائری کا، اور تنقیح المقال کے اندر ہی یہ اعتراض بھی انہوں نے نقل کیا ہے ابن الغزائری کا۔ ایک تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ ابن الغزائری نے اس کتاب کے متعلق کہا ہے کہ متدینین کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعنی شیخ مفید نے جو شرح کی نا اعتقادات شیخ صدوق کی، اس کے اندر شیخ مفید رحمہ اللہ نے جناب ابن الغزائری کے متعلق کا نظریہ اس کتاب کے متعلق بیان فرمایا۔ ایک اعتراض اس کا اور بھی ہے، اس کتاب کے متعلق اور بھی ہے، کتاب سلیم ابن قیس کے متعلق، اور وہ بھی تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54، یہ میرے پاس ہے، سامنے ہے، اس کے صفحہ نمبر 54 میں جلد نمبر 2 میں یہ اعتراض بھی بیان کیا گیا۔ کیا ہے کہ اس کتاب کا راوی ابان بن ابی عیاش کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسرا اعتراض ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نسبت الوضع علی ابان بن ابی عیاش، اس کی ابان بن ابی عیاش کی طرف وضع کی نسبت دی گئی، یعنی انہوں نے گھڑی ہے کتاب یہ خود، نعوذ باللہ۔ یہ تیسرا اشکال ہے۔ پھر چوتھا اس پہ ایک تھوڑا سا لگتا ہے بہتر ابتداءً، لیکن اگر حقیقت دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی بالکل ہوائی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ چوتھا اعتراض اس کتاب پہ یہ ہے کہ اس میں تحریف القرآن کی روایات بیان کی گئی ہیں۔ تو شیعہ کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں جو قرآن میں تحریف کا عقیدہ مانے۔ اور پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک حدیث یہ ہے کہ ان الائمۃ ثلاثۃ عشر، ائمہ کی تعداد 13 ہے۔ تو یہ 5 اعتراض تقریباً اس کے متعلق بیان کیے، اس کتاب کے پر وارد کیے جاتے ہیں۔ اب مختصر میں آپ کی خدمت میں ان 5 اعتراضات کا آپ کی خدمت میں جواب پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اشکال ہے وہ ہے ابن الغزائری کا۔ ابن الغزائری نے کہا کہ متدینین کے لیے ضروری ہے کہ اس کتاب پر عمل نہ کیا جائے۔ اچھا، اب ہمارے اہل سنت کے بعض علماء بھی پھر ہماری مثلا تنقیح المقال ہے یا مثلا خلاصۃ الاقوال ہے، ان کتابوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ کتاب تو ضعیف ہے۔ سامعین، جبکہ یہ ایک انتہائی بہت بڑی خیانت ہے۔ یہ تنقیح المقال میرے سامنے ہے، اس کے صفحہ نمبر 52 سے لے کر 54 تک اسی کتاب کے متعلق ہی بہت سارے انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنا نظریہ نہیں بیان کیا اعتراض والا، بلکہ وہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں وہ اعتراضات اس میں بیان کیے، پھر ان کی رد کی ہے۔ تو اس میں یہ اعتراض بھی ابن الغزائری کا بیان کیا ہے، اور پھر ابن الغزائری کے اس اعتراض کی رد کی، یہ پورا صفحے پہ اسی کی رد ہے، تقریباً یہ کوئی 50 لائنیں اس کی بنتی ہیں اس صفحے پر، اور بہت باریک ہیں، بہت زیادہ لمبی عبارتیں ہیں۔ اب میں ساری تو اس کو نہیں پڑھوں گا، البتہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ابن الغزائری کے اشکال انہوں نے نقل کیا ہے، اور نقل کر کے اس اعتراض کو مان نہیں رہے،
بلکہ اس کی رد کر رہے ہیں۔ یہ تنقیح المقال ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ اس کا اگر کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ مثلا ہمارے کسی علامہ کی کوئی کتاب اہل سنت کا عالم دین وہ لیتا ہے اور وہ مثلا اپنی کتاب میں ہمارا کوئی نظریہ بیان کر دیتا ہے، تو اور ہمارا کوئی شیعہ عالم مثلا اسی کتاب کو اٹھاتا ہے، یہ لو تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو مان لیں گے آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے عالم کا یہ نقل قول ہوا ہے، ہم اس کی رد کر رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی نقل قول کر کے علامہ مامکانی رحمہ اللہ نے اس جلد نمبر 2 میں اس کی رد کی ہے، پوری بحث اس کے متعلق کی ہوئی ہے، اسی کتاب کے متعلق، اور اس کی توثیق ثابت کی ہے، اس کتاب کو صحیح مانا ہے انہوں نے۔ یہاں پہ آگے چل کے انشاءاللہ میں اینڈ پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ علماء نے اور علامہ مامکانی اور باقی دیگر علماء نے اس کتاب کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ نقل قول ہے ابن غزائری کا، اور ابن الغزائری کے متعلق یہ ہے کہ وہ جب جرح کرتے ہیں تو جرح میں متشدد ہیں، متعنت و متشدد، یہ الفاظ ہیں تنقیح المقال کے اندر۔ متشدد اور متعنت فی الجرح جو ہوتا ہے اس کی جرح قابل قبول نہیں ہوتی، وہ جرح جب تک وہ جرح بالتفصیل نہ کرے، تو تفصیلی جرح انہوں نے کوئی نہیں کی، صرف انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور اس اعتراض کے جواب پھر علامہ نے مفصل طریقے سے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ایک دوسرا اس میں اعتراض، ابھی جو اشکال میں نے بیان کیا اس میں ایک اشکال وہ بھی اسی تنقیح المقال کے اندر، یہ جلد نمبر 2 میں، کہ اس کتاب کا راوی ابان بن ابی عیاش کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ کتنی بڑی خیانت ہے۔ میں نے ابھی 3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان 3 احادیث میں سند کے ساتھ، ان میں جو حدیث نمبر 2 ہے جو کہ علامہ نجاشی نے اس کتاب کی سند بیان کی ہے، اس میں ابان بن ابی عیاش نہیں ہے۔ بس میں پھر سن لیں، اب اگرچہ کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ علامہ نجاشی لکھتے ہیں لہو کتاب اخبرنی علی بن احمد الکمی قال حدثنا محمد بن الحسین بن الولید قال حدثنا محمد بن ابی القاسم جلوی عن علی بن محمد السیرفی عن حماد بن عیسیٰ و عثمان بن عیسیٰ قال حماد بن عیسیٰ و حدثنا ابراہیم بن عمر الجمانی عن سلیم بن قیس بالکتاب۔ اب یہ دیکھیں، پوری کتاب کی سند میں نے پیش کی ہے کہ اس کتاب کی سند جو ہے، اس کتاب کا تذکرہ سلیم ابن قیس نے ابراہیم بن عمر الجمانی سے کیا، وہ کہتے ہیں ان سے حماد بن عیسیٰ اور عثمان بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں، پوری سند میں ابان بن ابی عیاش کا نام نہیں۔ تو ایک تو اعتراض بالکل بوگس اعتراض بنتا ہے کہ اس کتاب کے راوی صرف اور صرف ابان بن ابی عیاش ہیں۔ ویسے اگر ایک بات ذہن میں بھی رکھیں، اگر ابان بن ابی عیاش اکیلے راوی بھی ہوں تو پھر بھی اس کے لیے قد نہیں بنتی، لیکن ہم نے اس کے علاوہ تو آپ کی خدمت میں 3 اسناد اس کتاب کے متعلق پیش کی ہیں، اور جو درمیان والی سند تھی اس میں ابان کا نام نہیں ہے، ابان کے علاوہ دوسری، تو آپ کا اعتراض اس لیے ایک تو ویلڈ نہیں ہے، آپ کا اعتراض درست نہیں بنتا۔ اچھا جی، تیسری یہ ہے کہ نسبت الوضع الی ابان بن ابی عیاش، تیسرا اشکال اس کتاب کے متعلق یہ ہے کہ اب ابان بن ابی عیاش نے اس کتاب کو گھڑا ہے۔ اچھا جی، اگر گھڑا ہے تو میں نے ابھی یہ رجال کشی ہے، اس کی یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یہ پوری سند میں نے پیش کی، جو تیسرے نمبر پہ حدیث میں نے پیش کی اس کتاب کی سند میں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے، جبکہ علامہ کشی نے رجال کشی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے پوری سند کے ساتھ۔ سند میں ابھی پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ حدثنی محمد بن حسن البرانی قال حدثنا الحسن بن علی بن کسان عن اسحاق بن ابراہیم بن عمر الجمانی عن ابن عزینہ عن ابان بن ابی عیاش قال هذا نسخة کتاب ابی سلیم بن قیس العامری ثم الحلالی دفعه الى ابان بن ابی عیاش وقرأه وزعم ابان انه قرأه على علی بن الحسین علیہ السلام قال صدق سلیم۔ تو یہ ایک بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب ابان بن ابی عیاش نے امام سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو امام نے کہا صدق سلیم رحمت اللہ علیہ،
فرماتے ہیں کہ سلیم نے سچ کہا ہے، سچ بیان کیا ہے، اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو امام سید سجاد اس کتاب کو سچی کتاب کہہ رہے ہیں۔ اب کسی کو کوئی جرت نہیں ہونا چاہیے اس کتاب کو کہ ابان بن ابی عیاش نے امام اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک اعتراض آپ کا تو یہ گیا کہ امام اس کتاب کو کی تصدیق بیان کر رہے ہیں کہ سلیم نے جو کہا اس کتاب میں وہی سچ ہے۔ اس کے بعد سامعین یہ چوتھا اعتراض ایک یہ بنتا ہے، کیا جاتا ہے کہ تحریف القرآن کی روایات اس کتاب کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں کہ آیا واقعاً تحریف القرآن ہے یا یہ بھی اسی طرز کا پہلے طرز کا ہی کوئی اعتراض ہے، تو یہ ذرا آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دیتا ہوں۔ یہی رجال کشی ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 104 صفحہ نمبر 105۔ اب یہ اس حدیث سے اگلی حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ محمد بن حسن قال حدثنا الحسن بن علی بن کسان عن اسحاق بن ابراہیم عن ابن عزینہ عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس قال قلت لامیر المؤمنین انی سمعت من سلمان ومن مقداد ومن ابی ذر اشیاء فی تفسیر القرآن ومن الروایت عن النبی وسمعت منک بصدق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله أنتم تخالفونه، وذكر الحديث بطوله. قال أبان فقدر لي بعد موت علي بن الحسين إني حججت فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدثت بهذا الحديث كله فأغروركت عيناه. قال ثم قال صدق سليم قد أتى أبي بعد قتل جد الحسين عليه السلام وأنا قاعد عنده فحدث بهذا الحديث بعينه فقال له أبي صدقت قد حدثني أبي وأمي الحسن بهذا الحديث عن أمير المؤمنين فقال لك صدقت قد حدثك بذلك ونحن الشهود ثم حدثه انہما سامع ذلك من رسول اللہ ثم ذکر الحدیث بتمامہ۔ سامعین یہاں پر 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پھر اس حدیث سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، پوری سند آپ نے سن لی، عبارت آپ نے سن لی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف قرآن کے متعلق روایات ہیں، تو جناب یہ آپ کی یا تو ناقص معلومات ہیں جو بندہ بھی اعتراض کرتا ہے، یا پھر خیانت تو ہے ہی آپ کی، تو وہ تو خیر عادت بھی بن چکی ہوتی ہے بعض لوگوں کی، تو ظاہر ہے پھر اس کے بغیر پھر گزارا نہیں چلتا۔ تو آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ تحریف قرآن کے متعلق ہے یا تفسیر قرآن کے متعلق ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں سلیم ابن قیس کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، میں چونکہ بیان کر چکا ہوں یہ 5 ائمہ کے صحابی ہیں، امیر المومنین سے لے کے امام محمد باقر علیہ السلام تک، کہتے ہیں میں امیر المومنین کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مولا میں نے جناب سلمان سے، جناب مقداد سے، جناب ابو ذر سے قرآن کی تفسیر کے متعلق کچھ چیزیں سنی ہیں اور نبی اکرم کے متعلق کچھ روایات سنی ہیں کہ ان لوگوں سے وَسَمِعْتُ مِنْكَ بِصِدْقِ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ، اور آپ سے میں نے پھر جو وہ چیزیں سنی تو وہی چیزیں انہی کے ساتھ بالکل صدق توافق پیدا کر گئی جو میں نے ابو ذر سے، سلمان سے، مقداد سے قرآن کی تفسیر اور آقا علیہ السلام کی احادیث کے متعلق جو ان سے سنا وہ آپ نے بھی بیان کر دیا، بالکل اسی کے موافق تھا۔ لیکن کچھ اور لوگ ہیں ان سے میں نے قرآن کی تفسیر کے متعلق کچھ اور سنا ہے، یعنی جو تفسیر جناب سلمان سے، جناب مقداد سے، جناب ابو ذر سے اور آپ سے یعنی امیر المومنین سے میں نے آپ سے جو سنا وہ تو ایک طرف توافق ہے، اس میں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن کچھ دوسرے لوگ ہیں ان سے میں قرآن کی تفسیر کے متعلق انہی چیزوں کے متعلق انہی آیات کی تفسیر اور نبی کریم کی حدیث کا جب سنتا ہوں تو وہ احادیث اور ہوتی ہیں، تفسیر اور ہوتی ہے جو آپ بیان کرتے ہیں، جو سلمان و مقداد و ابو ذر نے بیان کی ہے۔ قال ابان فقدر لی انتم تخالفونہ، آپ اس کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو فقال ابان فقدر لی بعد موت علی بن الحسین
انی حججت فلقیت ابا جعفر محمد ابن علی علیہ السلام فحدثت بہذا الحدیث. کہتے ہیں یہ حدیث جو جناب سلیم ابن قیس نے امیر المومنین سے بیان کی، جب امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ان کی شہادت کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے یہی چیز امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، جو کہ میں نے سلیم ابن قیس کی زبان سے سنی تھی کہ انہوں نے جو امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ سلمان و ابو ذر و مقداد رضوان اللہ تعالی علیہم بیان کرتے ہیں قرآن کی تفسیر، اور آپ کے دادا جان امیر المومنین بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسرے لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، جو مولا علی بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، وہ اس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، وہ چیزیں اور ہوتی ہیں. ہے تفسیر قرآن، یہ بات ذہن میں رکھے، تحریف القرآن نہیں ہے. حدیث میں 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر کے متعلق آیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو بھی تحریف کا نام دیا جاتا ہے. تو اگر آپ اسی چیز کے قائل ہیں تو پھر تو ہر مفسر تحریف نعوذ باللہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی تفسیر اپنی اس کی فکر اور علم کے مطابق ہوتی ہے. ایک ہی آیت سے ایک مفسر نتیجہ کچھ اور لے رہا ہوتا ہے، دوسرا نتیجہ کچھ اور لے رہا ہوتا ہے، تیسرا کچھ اور. اس کو اب تفسیر کہیں گے یا اس کو تحریف قرآن کہیں گے؟ اس کو تحریف نہیں کہتے، یہ تفسیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے، تو تفسیر قرآن کی بات ہے، نہ کہ تحریف القرآن کی بات ہے. کہتے ہیں ابان کہتے ہیں میں امام سید سجاد کی شہادت کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہی چیزیں میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی کہ مولا یہ لوگ آپ کے دادا جان اور سلمان اور ابو ذر اور مقداد رضوان اللہ علیہم اور آپ کے دادا علی علیہ السلام جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں یعنی مولا علی کی امامت و ولایت کے متعلق وہ نظریہ نہیں رکھتے جو سلمان رکھتے تھے، ابو ذر رکھتے تھے، مقداد وہ لوگ کچھ اور اسی آیت قرآن کی انہی آیات کی تفسیر کچھ اور بیان کرتے. فَأَغْرُورَكَتْ عَيْنَا، امام محمد باقر علیہ السلام کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں اور رخساروں پہ طاری ہو گئی، جاری ہو گئیں. ثم قال صدق سلیم، تو پھر امام نے فرمایا سلیم نے سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، ہمارے دادا جان نے جو قرآن کی تفسیر بیان کی ہے وہ کچھ اور ہے. تفسیر قرآن سامعین غور کریں، یہ بہت بڑی خیانت ہے، چونکہ ایک مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کر دیا جاتا ہے. تو تفسیر قرآن کہتے صدق سلیم قد اتی ابی بعد قتل جد الحسین، کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام فرماتے میرے دادا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سلیم میرے بابا جان کے پاس امام سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے. وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، اور میں بھی اپنے بابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فَحَدَّثَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ، جو آپ بیان کر رہے ہیں نا ابان، یہ حدیث انہوں نے میرے بابا جان کے پاس بھی بیان کی، یعنی جناب نے سلیم ابن قیس نے یہ حدیث امیر المومنین کی خدمت میں بھی پیش کی، امام سید سجاد کی خدمت میں بھی پیش کی. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَالَ لَهُ أَبِي صَدَقْتَ قَدْ حَدَّثَنِي أَبِي وَأَمِّي الْحَسَنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. تو میرے بابا جان امام فرماتے ہیں، میرے بابا جان امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلیم تو نے صحیح کہا، اور یہ میرے بابا حسین علیہ السلام نے اور میرے چچا حسن مجتبی علیہ السلام نے اسی حدیث کو بعین ہی امیر المومنین سے نقل کیا ہے. تو سامعین آپ غور کریں کہ ایک تو تفسیر القرآن کو تحریف القرآن کا نام دیا جاتا ہے، یہ میں خیانت کہوں یا کسی کی جہالت کہوں، چلیں دونوں ہی سمجھ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث اس کتاب کی توثیق جو ہے، چونکہ یہ حدیث اسی کتاب کے اندر ہے، تو اس کی توثیق امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان سے بھی ہو گئی. امام کہتے فَقَالَ لَكَ صَدَقْتَ قَدْ حَدَّثَكَ بِذَلِكَ وَنَحْنُ الشُّهُودُ، فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے بیان کیا اور ہم اس کے گواہ ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے. تو ایک تو تفسیر القرآن کو تحریف قرآن اگر کوئی شخص کہتا ہے تو دنیا میں اس سے بڑا یا تو احمق کوئی نہیں
یا اس سے بڑا خیانت کار کوئی نہیں، یا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ اور سامعین، اب ایک چیز اور آپ کی خدمت میں انتہائی اہم میں پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے 5واں اعتراض اس کتاب کے متعلق۔ 5واں اشکال اس کتاب کے لیے یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ ایک حدیث ہے کہ ان الائمۃ ثلاثۃ عشر، جبکہ حدیث تو یہ ہے کہ ان الائمۃ اثنا عشر، ائمہ کی تعداد 12 ہے، جبکہ اس میں آیا ہے کہ اس ائمہ کی تعداد 13 ہے۔ تو یہ اگر یہ درست کتاب ہے تو پھر خراب کیا ہوتا ہے؟ ائمہ کی تعداد تو 12 ہے، 13 نہیں ہے۔ اس میں روایت یہ آئی ہے۔ یہ ایک اعتراض تھوڑا سا بہتر لگتا ہے، لیکن آپ اس کی بھی حقیقت ذرا سن لیں۔ سامعین، ذرا سلیم ابن قیس کے متعلق اسی کتاب میں یہ ہے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، علامہ ہلی کی۔ اچھا، علامہ ہلی کا بھی حوالہ بعض بزرگان دے رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کتاب کو ضعیف کہا ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی کتاب کہا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ خلاصۃ الاقوال یہ میرے سامنے ہے، میرے ہاتھوں میں ہے، آپ کے سامنے ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، اور اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 161، 162 اور 163۔ تو یہاں ذرا اس کے متعلق پہلے دیکھ لیں۔ تو اب اعتراض یہ ہے، اشکال یہ ہے کہ اس کتاب میں ائمہ کی تعداد 13 لکھی گئی، جگہ ائمہ کی تعداد تو 12 ہے، تو اس بنا پہ یہ بھی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے۔ سامعین، یہاں علامہ نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا نا کہ اس میں یہ اشکال تھا ابن الغزائری کا کہ 12 ائمہ کی تعداد ہے، جبکہ یہاں پہ تو 13 ہیں۔ تو اس کی بھی نقل، اس کی بھی رد بیان ہوئی ہے آگے سے۔ وہ کیا ہے؟ ان الائمۃ ثلاثۃ عشر من ولد اسماعیل وہم رسول اللہ ومع الائمۃ الاثنی عشر۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ کی اولاد سے ائمہ کو دیکھیں گے تو ان کی تعداد 12 ہے، لیکن جب اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ائمہ کی تعداد دیکھیں گے ان کی تعداد 13 ہے۔ کیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہم رسول اللہ، ان میں پہلے رسول اللہ جہاں پہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، وہاں پہ امام بھی ہیں، امام الانبیاء، وہ امام بھی ہے۔ نمبر 1، ان میں پہلے رسول اللہ ہیں۔ یہ جو 13 ائمہ والی حدیث ہے، در حقیقت یہ اولاد اسماعیل میں جو خدا نے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا امامت کی، یہ اس دعا کی در حقیقت تاثیر بتا رہے ہیں کہ جو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے کہا اعلیٰ من ذریتی، پروردگار یہ امامت کا منصب میری ذریت میں بھی رکھنا، تو خدا نے رسول اللہ کو امام بنا کر ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر رسول اللہ کی اولاد سے، چونکہ مولا علی اور پھر انہی کے سلسلہ سے چلتے ہیں، 12 ائمہ یہ ہیں، تو 12 اور رسول اللہ کو ملائیں تو 13 بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ائمہ کی تعداد 13 اولاد اسماعیل میں سے ہے، لیکن جو رسول اللہ کے جانشین ہیں وہ 12 ہی ہیں، تو اس لیے 13ویں رسول اللہ خود اس میں موجود ہے۔ تو ایک اعتراض یہ تھا آپ کا، تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آئیں اس کتاب کے متعلق علماء تشیع نے کچھ میں نے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ابتداً، اور پھر کچھ اشکالات اور ان کے جواب اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب آ جائیں اس کتاب کے متعلق شیعہ علماء نے اپنی نظر کیا بیان کی ہے۔ یہ ایسے وہ ابن غزائری کی جن کی جرح قابل قبول نہیں ہے، ان کے اعتراضات کو اٹھا کر کوئی لے آئے، یا ان کے نقل قول کیا ہوا اس کو بیان کر دے کہ یہ فلاں کتاب میں، یہ فلاں میں، تو یہ یا جہالت ہوتی ہے یا خیانت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال علامہ ہلی، اس کے صفحہ نمبر 163 میں یہ تعلیقہ لگا ہے، اس میں لکھا لا شک فی وثاقت سلیم
وَإِنَّ كِتَابَهُ يُعَدُّ مِنَ الْأُصُولِ الْمُعْتَبَرَةِ، کہتے ہیں کہ سلیم ابن قیس کی وثاقت میں شک کی کوئی نہیں، اور ان کی جو کتاب ہے وہ اصول معتبرہ میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا جس طرح، اور علامہ نعمانی نے بھی اسی کے متعلق ہی اسی طرح کے جملے بیان کیے ہیں۔ پھر جناب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 163 میں علامہ ہلی کا نظریہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَالْوَجْهُ عِنْدِي الْحُكْمُ بِالتَّعْدِيدِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ، خلاصۃ الاقوال صفحہ نمبر 163 میں، کہ میرے نزدیک اس کتاب کی تعدیل کا حکم ثابت ہے، نہ کہ اس کی تضعیف کا اور اس کے وضعی ہونے کا حکم ثابت نہیں ہے، اس کی تعدیل کا حکم ثابت ہے۔ پھر علامہ نعمانی، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مستدرکات علم رجال الحدیث، تو اس کتاب میں مثلا صفحہ نمبر 117، ہوا من الاصول التي ترجع الشیعة الیہا ویعول الیہا، کہ یہ ان اصولوں میں سے اس کتاب کے متعلق علامہ حضرت آیت اللہ علی نمازی الشاہرودی رحمہ اللہ اس کتاب کے متعلق اپنی نظر بیان کرتے ہیں کہ یہ ان اصولوں پر مشتمل ہے، یہ کتاب یا ان اصولوں میں سے ہے کہ جس کی طرف علماء تشیع رجوع بھی کرتے ہیں اور اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ غیبت نعمانی صفحہ نمبر 47 کے اندر علامہ نعمانی نے بھی یہی الفاظ بیان ہی نقل کیے ہیں۔ مستدرکات علم رجال الحدیث جلد نمبر 4، اس کے اندر بھی یہی الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس پوری کتاب کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتا ہوں۔ وہ پوری سند بیان کرتے ہیں من کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمۃ اللہ علیہ الذی رواہ عنہ ابان بن ابی عیاش وقارہ جمیعہ علی سیدنا علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما بحضور جماعت اعیان بن الصحابہ منہم ابو الطفیل فاقرہ علیہ مولانا زین العابدین علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش نے پورے کی پوری کتاب امام سید سجاد علیہ السلام کے سامنے اس کی تلاوت کی، اس کی قرأت کی، اور اس وقت امام سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے معتبر جو اصحاب تھے امام کے، ان میں مثلا جیسے حضرت ابو الطفیل، وہ بھی امام کے صحابی ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں امام سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں یہ پوری کتاب پڑھی تو فَأَقَرَّهُ عَلَيْنَا مَوْلَانَا زین العابدین علیہ السلام وقال هَذِهِ أَحَدِيثُنَا صَحِيحَةٌ، تو سید سجاد علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو تم نے پوری کتاب پڑھی اس کے اندر پائی جانے والی تمام احادیث صحیح ہیں۔ اب تو امام کی سند آ گئی اوپر۔ سامعین، اس سے بڑھ کر اب اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کو صحابہ اجماع نے اس کی کتاب کے متعلق روایت نقل کی ہے، جو میں پہلے حصے میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کتاب کی توثیق ائمہ نے بیان کی ہے، سید سجاد علیہ السلام نے، امیر المومنین نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، جو 5 اشکالات وارد تھے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں ان کا حل پیش کر دیا ہے۔ لہذا میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان بزرگان سے کہ جن کو بہت زیادہ تحقیق کا شوق ہے تو کم از کم شوق بعد میں پورا کریں، پہلے تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد جو چیز ثابت ہو وہی بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ کتاب سلیم ابن قیس خود معصوم بعض جگہوں پہ فرماتے ہیں جس کے پاس من اکبر کتب الاصول التي رواها اہل العلم جملۃ الحدیث اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، کتاب سلیم ابن قیس ہے اہل بیت اطہار کی احادیث کا علم رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑے اصولوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو ایک تو علامہ نعمانی نے غیبت نعمانی صفحہ نمبر 47 پہ یہ جملے انہوں نے اپنی نظر اس میں بیان کی، ائمہ نے اس کی توثیق بیان کی، اور پھر جو اعتراضات بنتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ فیصلہ آپ پہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ البتہ ابہام ہم نے کوشش کی ہے کہ کم از کم کسی قسم کا ابہام اس کتاب کے متعلق نہ رہ جائے۔ اب ہم انشاءاللہ
اس کتاب کی توثیق پیش کرنے کے بعد اس کتاب میں سے کچھ حدیث جو کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی مظلومیت کے متعلق ہیں وہ بیان کریں گے اگلی ویڈیوز میں۔ ابھی تک ہم نے اس کتاب کی صرف توثیق پیش کی ہے، اس میں سے کچھ پیش نہیں کیا، لیکن اس کے اندر کیا ہے وہ انشاءاللہ کچھ اس احادیث آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔